تو جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی تعبیر پر غور کیجئے، فرمایا کہ ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تمہارے لیے اس گھر کی سہولیات ہیں، اور آپ کسی کو کہیں کہ تمہارے لیے یہ سہولیات بھرا گھر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں آپ اس کو گھر کی ملکیت نہیں دے رہے، بس صرف سہولیات دے رہے ہیں، اور دوسری صورت میں آپ اس کو گھر کی ملکیت دے رہے ہیں، سہولیات سمیت پورا گھر اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے، یعنی اس کے جو ملکیت حقوق ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا کہ جنت بھی تمہاری، جنت کی نعمتیں بھی تمہاری، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ ایمان اور نیک عمل۔ اور یہ جو نعمتوں والی جنت تمہاری ہے تو محدود وقت کے لیے نہیں ہے، دنیا میں آپ کے پاس بڑے سے بڑا محل ہوگا، محدود وقت کے لیے ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے جس کے ملکیتی حقوق جنتی کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں۔